اور آپ کو جوابدہی کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے لوگ اب آپ نے جتنے انتخابی وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھا، وہ فراڈ تھا، وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بددیانتی تھی۔ زمین کا 1% تنخواہ نہیں بڑھائی، 1 پیسہ آپ نے پینشن نہیں بڑھائی، اور آپ کا سارا گزر بسر جو ہے اپوزیشن کو گالیاں دینا اور اپوزیشن کو چور قرار دینا۔ اس میں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کرتے ہیں اور فوری طور پر ہاؤس پہ آ کر آپ دوسرا اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں کہ لوگ لاکھوں کروڑوں کے لوگ نکل چکے ہیں۔ آپ حوصلہ رکھیں۔ پاکستان کے لوگ جو غربت، جو مہنگائی، جو بے روزگاری اور آپ کے انتخابی وعدوں کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ ان کے جذبات کی عکاسی ہے۔ اللہ کے لیے یہ چھوڑ دیں، یہ پرانا ہو گیا کہ فلاں غدار ہے، فلاں محب وطن نہیں ہے، فلاں یہ ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ اور اگر یہ ڈاکو اور چور ہم نے گننے شروع کر دیے تو پھر شاید آپ کے پارلیمان کی کوئی عزت اقتدار نہیں رہے گی، لوگوں کی نظروں میں آپ خود گر جائیں گے۔ اگر کوئی چور ہے تو اس کو عدالت نے چور قرار دینا ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے تو اس کو عدالت نے ڈاکو آپ نہیں قرار دے سکتے، نہ یہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں حکومت کے چیتڑے نکال دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف مشن نور کا اعلان کر چکی ہے، جس سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ عوام کا مزید امتحان نہ لیا جائے کہ عوام باہر نکل کر تمہیں گریبانوں سے پکڑے۔ ناظرین کرام، راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اس ملک کا غریب روز بروز مر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ جب آپ ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات کرتے ہیں، اس کو غیر آئینی قرار دے دیتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو آئینی کیسے قرار دیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ اس وقت جمہوریت نہیں ہے، کہ جمہوری یہ حق ہے؟ آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ رولز کی بات کرتے ہیں۔ کون سا آئین پاکستان کے عوام کو روکتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج نہ کرے؟ اور یہ آئین جو ہے یہ آپ کے سامنے، ہم سب آئین کے تحت یہاں بیٹھے ہیں، اور جناب اسپیکر کسی کو برا نہیں منانا چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو کیا پتا آئین کا؟ آئین کے تو ہم خالق ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس آئین کی تحفظ کیا ہے۔ آئین کا سبق ہمیں نہ دیں۔ انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا، پبلکلی کیا، اپالوجائز کیا کہ یہ سلپ آف دی ٹنگ تھا اور میرا کوئی اس قسم کا منشا نہیں تھا، لیکن آپ اس کو ایک لفظ کو لے کر سیاسی بناتے میں سمجھتا ہوں آپ حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بات جاتی ہے، آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ پاکستان صرف آپ کا نہیں ہے، صرف میرا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے، یہاں ہر بیٹھے ہوئے شخص کا پاکستان ہے۔ خدا کے لیے یہ چھوڑ دیں، یہ پرانا ہو گیا کہ فلاں غدار ہے، فلاں محب وطن نہیں ہے، فلاں یہ ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ اور اگر یہ ڈاکو اور چور ہم نے گننے شروع کر دیے تو پھر شاید آپ کے پارلیمان کی کوئی عزت اقتدار نہیں رہے گی، لوگوں کی نظروں میں آپ خود گر جائیں گے۔ اگر کوئی چور ہے تو اس کو عدالت نے چور قرار دینا ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے تو اس کو عدالت نے ڈاکو آپ نہیں قرار دے سکتے، نہ یہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر، نہ یہ بات ہو سکتی ہے یہاں پر۔ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن اگر آپ کریں گے تو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت صوبائی خود مختاری کی بات ہوئی، جزیرے ہیں ان کو آپ نے ان کو صوبوں کا حق تسلیم کرنا ہے، تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 1 نہیں ہے، 97 نہیں ہے، 172 نہیں ہے، 239(4) نہیں ہے؟ کیا اس کی وائلیشن نہیں ہے؟ اگر ہم یہ بات کریں، خواہ ہاؤس میں کریں، کہ پاکستان کے لوگ جو غربت، جو مہنگائی، جو بے روزگاری اور آپ کے انتخابی وعدوں کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ ان کے جذبات کی عکاسی ہے کہ لوگ لاکھوں کروڑوں کے لوگ نکل چکے ہیں۔ آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے نروز ٹوٹ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑ رہی ہیں، میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر پڑھ سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا آپ کا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے ہیں۔ بھائی میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی قانون سازی جو ملکی حق میں ہے تو ہم نے اس کی کبھی مخالفت نہیں کی،
ایک آپ انسٹانس بتا دیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, اور میں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کرتے ہیں اور فوری طور پر ہاؤس پہ آ کر آپ دوسرا اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں. یہ کہاں کی پارلیمنٹیرین کی پریکٹسز ہیں؟ کہاں جو کچھ آپ نے کہا ہم نے مانا. ہم نے آپ کو ہر طرح سے, اس دن بھی ہم کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے نمبرز پورے ہو گئے تو آپ نے کہا نہیں انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ ہم تو NRO مانگ رہے ہیں. تو جناب والا, کیا سب کچھ کرنے کے بعد گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا ہے؟ یہ ہے آپ کی کرتگردی, یہ ہے آپ کی وزارت خارجہ کی کرتگردی, یہ ہے آپ کی ناکامی. آپ کہتے ہیں ہم NRO نہیں دیں گے. اگر ہم کہتے ہیں آپ کی زرعی پالیسی ناکام ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مودی کے یار ہیں. اگر ہم کہیں کہ ملک میں بھوک ہے تو آپ کہتے ہیں آپ پاکستان کے دشمن ہیں. اگر ہم کہیں کہ بے روزگاری سے نوجوان تنگ آیا ہوا, جمعہ 8 دن ہوئے پہلی دفعہ آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں, جو آپ سے, اور یہ میرا خیال ہے 2 دفعہ یہ آئے ہیں, نہیں یہ 2 دفعہ آئے حکومت میں, پہلی دفعہ اور آخری دفعہ, 2 دفعہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو جناب اسپیکر کہ اس ماحول کو ٹھیک رکھنا ہم سب کا فرض ہے. ریڈیو پاکستان کے امپلائیز جو ہیں وہ ڈی چوک پر پہنچ چکے ہیں, پولیس لگی ہوئی ہے, مجھے بھی آنے میں کافی دیر ہوئی. یا وہ غداری کر رہے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, جو آنریبل اسپیکر یہاں ہر وقت اٹھ کے بڑی زبردست تقریر سخت الفاظ میں کرتے ہیں اور اپوزیشن کو صرف گالیاں دیتے ہیں, ان کو یہ توفیق ہوئی کہ ان کو خواتین کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں, اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے لوگ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو کر سڑکوں پر پھر رہے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے, آٹے کی قیمت کا سوچنا چاہیے. لوگوں کے پاس چولہا جلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ نے سرکاری ملازمین کا 1% تنخواہ نہیں بڑھائی, 1 پیسہ آپ نے پینشن نہیں بڑھائی, اور آپ کا سارا گزر بسر جو ہے اپوزیشن کو گالیاں دینا اور اپوزیشن کو چور قرار دینا. اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے مسائل جناب اسپیکر حل نہیں ہوں گے اور آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. پاکستان کے لوگ اب آپ کا مزید انتظار نہیں کر سکتے. آپ نے جتنے انتخابی وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھا, وہ فراڈ تھا, وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بددیانتی تھی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی بھی تنگ آ کر میدان میں آ گئی. راجہ پرویز اشرف نے حکومت وقت کی آنکھیں کھول کے رکھ دی اور کہا کہ اس ملک کے ساتھ آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور اس ملک کے اندر عوام اس وقت سیخپا ہے. پورے ملک کے اندر ایک ہی سوچ پائی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس حکومت سے جان چھڑائی جا سکے. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا, اس ملک کی عوام اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی.